خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے آپ سبوں کو بالخصوص آج اپنے بڑے فضل سے یہاں اکٹھے کیا اور اس خوبصورت رفاقت شراکت کے بندھن میں باندھا ہے۔ گرجا گھر میں آنا، خداوند کے گھر میں آنا صرف کلام ہی سننا نہیں بلکہ کلیسیائی رفاقت شراکت اور میل ملاپ کا ایک خوبصورت موقع ہوتا ہے۔ آپ بڑے مبارک ہیں جو کئی دہائیوں سے خداوند یسوع المسیح کی گواہی دے رہے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف صورتحال میں یسوع المسیح کے نام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ میری دعا ہے خداوند آپ سبوں کو اور آپ کے گھرانوں کو ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے۔ 2 سبت پہلے میں نے اس مضمون کو شروع کیا تھا جس میں خداوند کی شریعت کی تکمیل کی خواہش کے حوالہ سے ہم نے سیکھا تھا۔ آج میں اسی موضوع کو دوبارہ شروع کر رہا ہوں، خداوند کی شریعت کی تعمیل کی خواہش۔ کس طرح ہم خداوند کی شریعت کی تعمیل کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، اپنی کاوش کے مطابق، اور اس حصہ میں جن آیات کو پڑھا گیا 129ویں آیت سے لے کے 136ویں آیت تک، میں نے صرف 3 آیات پر روشنی ڈالی تھی، یعنی 3 آیات کی تفسیر پر ہم نے غور کیا تھا۔ آج میں اس سے اگلی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اس کی تشریح اور تفسیر پر غور کر سکیں اور اس زندگی بخش کلام کو حقیقی معنوں میں سیکھ سکیں، نہ کہ صرف پڑھیں اور غور نہ کریں، سنیں اور بس دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ زندگی بخش کلام کے ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں۔ عزیزو، میں پچھلی چند آیات کا خلاصہ ذرا سامنے رکھوں گا۔ کیا خداوند تیری شہادتیں عجیب ہیں، گویا تیرا کلام بڑا ہی عجیب ہے، اور اس کی تشریح میں نے یوں کی تھی کہ یہ لامحدود ہے، یہ خالص ہے، یہ صحیح ہے، اس میں ہم آہنگی ہے۔ جو دنیوی مذاہب کے بے شمار کتابچے آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کا غور سے مطالعہ کریں تو ان میں آپ کو ہم آہنگی نہیں نظر آئے گی۔ اس میں بہت سی باتیں آپ کو کہانیوں جیسی معلوم ہوں گی، لیکن یہاں لکھا ہے صحیح ہے، اس میں ہم آہنگی ہے، یہ خالص ہے، یہ عالمگیر ہے، یہ قوی ہے، طاقتور ہے، اور یہ کافی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تو میں یہ کہوں گا یہ خوبصورت کلام، یہ خوبصورت شہادتیں خداوند پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر اس ناطے سے اسے عجیب و غریب کہا گیا ہے، اور کچھ لوگ اسے ایک دنیوی نام دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ دنیوی نام ہے، کوئی بہت اچھا نام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس نام کو بھی اگر ہم ذرا مثبت پہلو سے دیکھیں تو واقعی جس طرح جادو بدلتا ہے نا، یہ کلام بھی ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایسا حیرت انگیز کلام ہے، پڑھنے والا، سننے والا اور عمل کرنے والا بدل جاتے ہیں۔ پھر دوسری آیت جو تھی 130ویں، اس کی میں نے تھوڑی سی تشریح کی تھی اور ذرا خلاصہ پیش کروں گا۔
کہ کلام کی تشریح ہمیں نور بخشتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. کون سی دنیوی کتابیں اور کون سے دنیوی مذاہب ہمیں نور بخشتے ہیں. بلکہ میں نے تو ایسے دنیوی مذاہب دیکھے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں. اور ابلیس بھی اتنے زور سے کام کر رہا ہے کہ وہ اچھے بھلے ایمانداروں کو، سادہ دل لوگوں کو گمراہ کر لیتا ہے. اور لوگ اتنے سادہ دل ہیں، کہتے ہیں جی ان کی بات سنو تو وہ ٹھیک لگتی ہے، ان کی بات سنو تو یہ ٹھیک لگتی ہے. گویا ان کا اپنا ذہن صحیح طور پر کام نہیں کرتا، یا یوں کہیے گا ان میں پرکھنے کی روح خداوند نے شاید عطا نہیں کی. میں تو ہمیشہ خداوند سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے خداوند ہمیں روحوں کو پرکھنے کا فضل عطا کر. جس بدعتی دور میں ہم رہتے ہیں، جہاں ابلیس حکمرانی کرتا ہے، یہاں روحوں کو پرکھنے کی بخشش ایک بہت بڑا انعام ہے. پھر میں نے بتایا تھا کہ کلام کی تشریح انفرادی طور پر برکت عطا کرتی ہے، خاندانی طور پر برکت عطا کرتی ہے، قومی طور پر برکت عطا کرتی ہے. جب ہم انفرادی اور خاندانی اور کلیسیائی سطح پر خداوند کی برکات سے معمور ہو جائیں گے تو یقیناً ہم قومی سطح پر ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جو قومیں کلام کی تشریح جان جاتی ہیں، اس نور کی پہچان کر لیتی ہیں کہ وہ کون ہے جو نور ہے اور وہ کون ہے جو دنیا جہاں کو اپنے نور سے منور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو ہمیں نور بنا کر اندھیرے میں چمکنے کا فضل عطا کرتا ہے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ کلام کی جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، یہ تقدیسی تاثیر ہے. یعنی یہ ایسی تاثیر ہے جو ہمیں پاک کرتی ہے، ہمیں تقدیسی عمل سے گزرنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے. اور تقدیسی تاثیر کسی دنیوی مذہب میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ثابت قدم رہیے گا. شیطان آپ کے سامنے بڑے بڑے کرشمے دکھا سکتا ہے، بڑی بڑی کرامات دکھا سکتا ہے، اور آپ جو سادہ دل ہیں ہم بھٹک جائیں گے. کہیں گے دیکھو وہ تو بڑے بڑے کرشمے دکھا رہا ہے، وہ تو منہ سے کیل نکالتا ہے، وہ تو منہ سے بلیڈ نکالتا ہے، وہ تو رومال کو کبوتر بنا دیتا ہے. کیا ہے بات؟ اور آپ اس کرامات اور اس کرشمے کو بھی معجزہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. معجزے خداوند کی طرف سے ہوتے ہیں جو پائیدار ہوتے ہیں. معجزات فرعون بادشاہ کے محل میں ہوتے تھے موسیٰ کے وسیلے، اور کرامات مصر کے جادوگر دکھاتے تھے جو عارضی تھیں. شکست خوردہ جادوگر بھاگ گئے. آج کے دور میں بدعتی تعلیم دینے والے جب کلام کے وسیلہ آپ کو قائل نہیں کر سکتے، جب کلام کے وسیلہ آپ کو تسلی فراہم نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کرامات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب میری کرامات میں پھنس جائے گا، میرے کرشمے میں پھنس جائے گا، میں اس کے 1000 روپے کو 1,00,000 بنا کے دکھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، میں مٹی کی چڑیاں بنا کے اڑاؤں گا تو یہ مان جائے گا. کہ دیکھو کیسی کرامات ہیں. اور آپ جانتے ہیں جو کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، آخری زمانہ میں ابلیس بڑے بڑے کرشمے دکھائے گا، بڑی بڑی کرامات دکھائے گا، اور لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے، یسوع کی پہچان بھول جائیں گے. لیکن
جو خداوند کے لوگ ہیں اور جو شاگرد ہیں وہ پہچان کر لیں گے۔ آج ایک اور لفظ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، انگریزی زبان میں کہتے ہیں ہم بلیور ہیں۔ کیوں جی؟ اکثر ہم کہتے ہیں نا ایماندار ہے، ہم بلیور ہیں۔ کس کے بلیور ہو؟ کس پر ایمان رکھتے ہو؟ خوشی سے کہیں گے ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں فوراً کہتا ہوں یسوع پر تو ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے گراسینیوں کے علاقہ میں جب ایک بدرو گرفتہ شخص کو غور سے دیکھا تو وہ کانپنے لگا اور اس نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو وقت سے پہلے مجھے کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا ابلیس کو یسوع کا پتہ نہیں تھا؟ وہ یسوع پر ایمان رکھنے والا بندہ ہے، مانتا ہے، لیکن اس میں تکبر ہے اور وہ یسوع کے برابر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا ایماندار یا بلیور ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ایک دوسرا لفظ ہے شاگرد ہونا، ڈسائپل۔ کیا میں اور آپ یسوع کے شاگرد بننا چاہتے ہیں؟ شاگرد وہ کام کرتا ہے جو استاد کرتا ہے۔ استاد کے نقش قدم پر چلنے والا شخص اچھی گواہی دے سکتا ہے، وہ پکا رہتا ہے۔ بلیور جو ہیں وہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ ایماندار ہوا کے جھونکے کے ساتھ اپنا ایمان بدل لیتے ہیں۔ پطرس رسول جب ڈوبنے لگا تو گھبرا گیا، جب ان کی کشتی میں طوفانی پانی آیا تو گھبرا گئے، ڈاواڈول ہو گئے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ کلام کی تشریح اس انداز سے سیکھیں کہ یہ ہمیں تقدیسی عمل سے گزار کے ایک خوبصورت اور ایماندار شاگرد بنا دے گی۔ اور عزیزو، شاگرد تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، وہ بہت کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج کے دور میں ایماندار تو بڑے ہیں، کتنے بسوں میں بٹھا کے آپ لے کر آ سکتے ہیں، ان کو لنچ باکس دیں وہ خوش ہوتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد ختم، پھر کوئی نیا استاد آیا، اس نے بھی بسیں بلائیں اور کھانا وانا دیا، اور پھر ایماندار آئے اور ایماندار چلے گئے۔ شاگرد کہاں ہے؟ شاگرد وہ ہیں جو یسوع کی گواہی دینے میں مصروف رہتے ہیں، دکھوں اور تکلیفوں میں پکے رہتے ہیں۔ عزیزو، یہ کلیسیا بڑی مبارک ہے جو کئی دہائیوں سے خداوند کے ساتھ چل رہی ہے، اور میرے ایمان کے مطابق یہ یقیناً بہترین شاگرد کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور شاگرد ہی بشارت کرتے ہیں۔ ایماندار بشارت تو کرتے ہیں پر ڈرتے رہتے ہیں، شاگرد ڈرتے نہیں ہیں، شاگرد جان دینے سے بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ اور یہاں جو خوبصورت تشریح ہے، جب خداوند کا کلام ہمیں تقدیسی عمل سے گزار کے ایک خوبصورت شاگرد بنائے گا تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس نور کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ بیٹھے نہیں رہنا کہ بس میں ایمان لے آیا، میرا گھرانہ ایمان لے آیا، یہ کافی نہیں ہے۔ جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو بہنیں اور جو مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتی ہیں۔ وہ جو اکیلے آتے ہیں مجھے برے تو نہیں لگتے، اچھے لگتے ہیں، لیکن میرے دل میں آتا ہے کہ یہ کیوں اکیلے آئے ہیں، کیوں نہیں دوسروں کو لے کے آئے۔ خاندان جب شاگرد بن جائے گا تو آپ بہت ترقی کریں گے، آپ چھا جائیں گے دنیا میں، آپ چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈالیں گے۔
بنی اسرائیلی لوگ، ان کے بچے یا پروفیسر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں یا سائنسدان ہیں، اس سے نیچے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب خاندان اور اقوام یہ سوچیں گے کہ چل میرا بچہ روٹی جوگا ہو جائے، تو پھر یہ تو ایک سطحی سوچ ہے نا۔ روٹی ٹکر تو خدا پرندوں کو بھی دے دیتا ہے نا۔ اگر آپ نے بچے پیدا کیے ہیں، آپ کو بچے پیدا کرنے کا شوق ہے، تو پھر انہیں روٹی ٹکر کے لیول تک نہ رکھیے گا۔ چل تھوڑا بہت لکھ پڑھ لینا ہے، 5-6 جماعتیں کراتی ہیں، اور پھر خوش ہوتے ہیں، چل انگوٹھا تو نہیں نہ لاؤں، دستخط کاری لینا ہے نا۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل تو ہم پڑھے لکھے بھی انگوٹھا لگاتے ہیں، دیکھا ہے نادرا کی مشینیں، سب انگوٹھا لگاتے ہیں۔ پیاری بہن اور پیارے بھائی ہو، تیسری خاص بات جو میں نے 2 سبت پہلے آپ کی گوش گزار کی تھی، زبور نویس کہتا ہے کہ میں ہانپ رہا تھا پیاس سے ہانپنا، کیا اس کو پانی کی پیاس تھی؟ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، جیسے ہرنی پانی کو ترستی ہے، اسی طرح میری روح خدا کے کلام کی پیاسی ہے۔ زبور نویس یہاں کلام کا پیاسا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے سامری عورت کا واقعہ؟ وہ عام پانی کی بات کرتی ہے، وہ پانی جو وقتی پیاس بجھاتا ہے، اور خداوند اس کے ذہنی معیار کو بہت اوپر لے کر جانا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، ہمارا ذہنی معیار ہے بچے بس روٹی ٹکر جوگے ہو جان، اس بہن کا معیار ہے پیاس، وقتی پیاس بجھانا۔ خداوند اس کو اس سے آگے لے کے جانا چاہتا ہے کہ میں زندگی کی پیاس، اور زندگی کی پیاس زندگی کے پانی سے، اور زندگی کا پانی کون ہے؟ کلام ہے۔ اور کلام کون ہے؟ یسوع المسیح ہے۔ اور یسوع المسیح کون ہے؟ خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور خداوندوں کا خداوند کون ہے؟ وہ جو الفا اور اومیگا ہے، وہ جو اول اور آخر ہے۔ یہ پیاس ہے۔ اور پطرس رسول لکھتا ہے، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ پانی کی پیاس اور بچوں کے لیے خالص روحانی غذا ہے، دودھ ہے، وہ بھی کلام ہی ہے۔ یہ 3 آیات میں نے 2 سبت پہلے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آئیں آج 132ویں آیت پر ذرا تھوڑا غور کریں۔ 132ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے۔ گویا ہم خداوند سے اس کے رحم کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں، مسلسل التجائیں خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں مسلسل بخور کی مانند خداوند تک پہنچتی ہیں۔ اور عزیزو، جب دعاؤں میں یا دعاؤں کے جواب میں دیری ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ یا ہم بور ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا سنی جانی ہے کہ نہیں۔ لیکن کیا خداوندوں کا خداوند زندہ خدا، جس کی آنکھیں ہر طرف لگی رہتی ہیں، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، اور جس کی آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں، جو سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، جو کبھی سوتا نہیں، کیا اسے نہیں پتا کہ اس کی مخلوق اس سے التجائیں کر رہی ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ سنتا ہے لیکن وہ وقت مقررہ پر جواب دیتا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اے خداوند، فوراً، ابھی، اسی وقت
یہ میں جب دعا کا انداز دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کا تو میں حیران ہوتا ہوں، خداوند کو جھڑکتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت اس مریض کو کھڑا کر دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوندوں کا خداوند جو خالق ہے اور مالک ہے، اس سے التجا کرنی چاہیے، رحم کی اپیل کرنی چاہیے. آپ تو کسی بچے کو کہنا ابھی اور اسی وقت ہونے جا دکان، تو جو کہے گا نہیں جانا، وہ اکڑ جائے گا. ماں باپ آپ کو کہیں ابھی اور اسی وقت، کہیں گے نہیں، بتی بانے نے کیوں جی. خداوند کو ہم غصے میں جھڑکتے ہیں، اور زبور نویس کیا کہتا ہے؟ غصے نال نہ جھڑکی مینو آئے خدا. وہ جانتا ہے کہ خدا کا غصہ اس میں قہر ہے، وہ مجھے بھسم کر سکتا ہے، اور وہ خداوند سے کہتا ہے غصے نال نہ جھڑکی مینو آئے خدا. اگلی آیت پوری کیجیے گا. شاباش، خداوند آپ کو برکت دے. اور پھر دوسری خوبصورت، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سے انتظاری. دعا کریں، بوریت محسوس نہ کریں، انتظار کریں، دعا مانگتے رہیں. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، میں نے کہا نا دعا مانگا کریں، دعا مانگیں. میرے بہت سارے عزیز و کاربر کہتے ہیں دعا کر چھڑو کرو ساڑے لیے بھی. میں کہا انج تے نہیں نہ گل، پکی گل کر کے جی دعا کرو، کر چھڑو کرو، ایسے چی شک ہے. پھر میں بھی نہیں کرنی، کہاں گا بھول گیا سا، بزی سا. پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، ہم زندگی میں کبھی کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچ سکتے جہاں ہماری اپنی کوشش ہو، جہاں ہماری اپنی طاقت ہو، جہاں اپنی لیاقت ہو. دعائیں خداوند تک پہنچانا، اس میں بھی اس کے فضل کی ضرورت ہے. فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے. سو دعا مانگ کے اس کے فضل کے منتظر رہیں. دعا مانگیں اور فضل کا انتظار کریں. داؤد جب گناہ میں پھنس گیا تو سر میں راکھ ڈال کے ٹاٹ اوڑ کے کون سی دعا مانگتا ہے؟ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، فضل نال اے رب. ہم دعا مانگ کے غصے میں آ جائیں اور یہ کہیں ابھی اور اسی وقت، تو یہ کم عقلی ہے، کم علمی ہے. یہ آیت 133ویں آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت آیت ہے. اس میں یوں لکھا ہے، اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے. اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی برائی مجھ پر غالب نہ آ جائے. اور عزیزو، سوچنے کی بات ہے، کیا ہم مختلف برائیوں سے اپنی طاقت سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے. خداوند کی قوت سے ہی ایسا ممکن ہے. اور برائی سے چھٹکارا حاصل کر کے پاکیزگی کی طرف جانا، یہ بھی ہماری طاقت سے باہر ہے. اور یہاں اس آیت میں پاکیزگی کے دو پہلو ہیں. پہلا، خداوند اپنے کلام کے مطابق ہم ایمانداروں کی، ہم شاگردوں کی رہنمائی کرے کلام کے مطابق، تاکہ ہم ثابت قدم رہیں. جو کلام کے مطابق رہنمائی نہیں ہوگی، وہاں ہم اس برائی سے نکل نہیں سکتے. سادہ سی مثال دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے. دنوی مذاہب، وہ بھی تو رہنمائی کرتے ہیں نا. کیا ان دنوی مذاہب پر عمل کرنے سے آپ برائی سے نکل جاتے ہیں؟ سمجھدار ہیں آپ؟ دنیاوی مذاہب میں پیکج ہیں، پیکج ہمیں برائی سے نکلنے نہیں دیتے. پیکج پرکشش ہے، پیکج ہمیں برائی کی طرف اور مائل کر لیتے ہیں. کیوں جی؟ آپ خداوند کے فضل سے کلام پڑھنے والے لوگ ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس دنیا جہاں میں ابلیس نے مختلف ازم شروع کر رکھے ہیں. ہندوازم، بودھزم، شامانزم اور بھی ازم ہیں، آپ سمجھیں گے. میں پینٹیکوسٹل کو بھی بھائیزم کہتا ہوں. پینٹیکوسٹل ساری کلیسیا کا جنم دن ہے، چاہے وہ رومن کیتھولک ہے، چاہے وہ اینگلیکن ہے، چاہے وہ پریسبیٹیرین ہے. لیکن جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں پینٹیکاسٹل ہوں، تو میں کہتا تو کس بات کا پینٹیکاسٹل ہے؟ وہ بھائیزم ہے، ایک بہائیزم ہے. ایک دنیا میں بہت سارے ازم ہیں جو آپ کو اصلی حقیقی تعلیم کی طرف لے کر نہیں جا سکتے. آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی چند باتوں میں ہی قید رکھیں گے، آپ کے ذہن کو وہ مفلوج بنا دیں گے. آپ کا جو ذہن 100% کام کرتا ہے، اس کے 10ویں حصے پر بھی اگر وہ قبضہ کر لیں تو ہم کہیں گے اس کا میٹر شارٹ ہے، تھوڑا سا کریک ہے. کیونکہ وہ 10% جو ہے نا، وہ اس بات کو صحیح سمجھنے نہیں دے گا، اور اتنا ہی کافی ہے اصلی تعلیم سے دور لے جانے کے لیے. پنجابی کہتے ہیں کسی دے بچے نو ماڑی جی پٹھی مت دینا، انہیں کافی، وہ آپ ہی پھر خراب ہو جاتا ہے. یہ دنوی مذاہب ہیں، یہ آئیڈیالوجیز ہیں. عجیب و غریب ایک آیت کو پکڑ کر اس کو بیان کرنا اور کلام کو مجموعی طور پر نہ دیکھنا. وہ کلام جو ہمیں نور عطا کرتا ہے اس کو نہیں دیکھنا، اور یوں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. دوسری خاص بات، پاکیزگی کا جو دوسرا پہلو ہے، پہلا پہلو کیا ہے؟ کلام کے مطابق ایماندار کی رہنمائی ہو، حقیقی کلام کے مطابق. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ ایماندار کو اس کے اندر بسے ہوئے گناہ کی طاقت سے مخلصی دے. پاکیزگی کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر جو بسا ہے گناہ، جو برائی بسی ہوئی ہے، اس کو نکالنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ بھی کلام کے وسیلے ہی، اس پاکیزگی کے وسیلے ہی، اس تقدیسی عمل کے وسیلہ سے ہی ہمیں ملے گی. تب وہ برائی جو اندر چھپی ہے وہ باہر نکلے گی، ورنہ ممکن نہیں ہے. ہم جتنی مرضی عبادتیں کر لیں، جتنے مرضی حج کر لیں، جتنی مرضی خیرات کر لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، اندر بسی ہوئی برائی کو ہم حقیقی کلام ہی کے وسیلہ سے نکال سکتے ہیں. اور حقیقی کلام ہی ہمیں پاکیزگی کے دونوں پہلو بیان کرتا ہے، سمجھنے کے لیے قوت عطا کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا، ہم اپنی کوشش سے اور اپنی طاقت سے اپنے اندر پاکیزگی پیدا نہیں کر سکتے. شریعت ایسا کرنے کے لیے ہمیں جسمانی ریاضت کی تعلیم دیتی ہے، لیکن جس شریعت پر میں اور آپ عمل کرتے رہے، یا جو شریعت ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ شریعت جو موسیٰ نبی کی معرفت ہمیں ملی، اس کے ماننے والوں کو تو خداوند نے کہہ دیا کہ تم شریعت پر پورا نہیں اتر سکتے. شریعت تمہیں مجرم ٹھہراتی رہتی ہے. تو پھر جو اندر بسی ہوئی برائی ہے وہ کیسے صاف ہوگی؟ وہ پاکیزگی کے تقدیسی عمل سے اور فضل سے. اے خداوند، اپنے فضل سے مجھ پر رحم کر. شریعت کا استاد پولس رسول کیا کہتا ہے؟ کہ میں شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے متحد رہنا چاہتا ہوں. کہاں گئی اس کی شریعت؟ کہاں گئی اس کی شریعت کی ڈاکٹریٹ ڈگری؟ اور کہاں یسوع کی خاطر دکھ اٹھانے والا شاگرد؟ صرف ایماندار نہیں، شاگرد، حقیقی شاگرد. خدا کا رحم اسے بچاتا رہا. زہر بھی کھا لیا تو رحم نے بچا لیا. سمندری طوفانوں میں گر گیا تو فضل اور رحم نے ہی اسے بچایا. بادشاہوں کی عدالت میں پیش ہوا تو خداوند کے فضل اور رحم نے ہی اسے بچایا.
اور خداوند کے فضل نے ہی اسے یہ بخشش عطا کی کہ وہ بادشاہوں کے سامنے دلیری سے اپنی زبان کھولے اور گواہی دے۔ پاکیزگی کے ان دو خاص پہلوؤں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس سے اگلی آیت ہے 134ویں، اے خداوند انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تو تیرے قوانین پر عمل کروں گا۔ انسان کے ظلم کیسے ہیں؟ انسان کیسے ظلم کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے انسان ظلم؟ انسان کو تو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے۔ کون ہے جو انسان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے؟ ابلیس، یقیناً ابلیس ہے جو اس انسان کے ذہن کو مفلوج بنا دیتا ہے، اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان ظالم بن جاتا ہے، انسان ظالم درندہ بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں عزیزو اربوں ڈالرز انسان کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، اربوں ڈالر انسان کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، پھر اربوں ڈالر انسان کی بہتری کے لیے خرچ ہوتے ہیں اور کھربوں ڈالر انسان کی تباہی پر خرچ ہو رہے ہیں۔ یہاں بے شمار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سائنس سے بھی واقف ہیں، حالات و واقعات کو جانتے ہیں، اخبارات کو پڑھتے ہیں۔ ایک میزائل کی قیمت آپ جانتے ہیں، جنگی جہازوں کی قیمتیں آپ جانتے ہیں، روٹی کی قیمت آپ جانتے ہیں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے اس انسان کو ظالم بنا دیا ہے؟ اور زبور نویس لکھتا ہے، اے خداوند مجھے اس ظالم انسان سے چھڑا۔ اور خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ تمہیں میں ابلیس کی قید سے چھڑاؤں، میں اس لیے آیا ہوں۔ اور پیاری بہنوں، انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے آئے خداوند، بڑی درخواست ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ یہ ہے سادہ لیکن بڑی دعا ہے۔ پھر میں کیا کروں گا؟ یہ نہیں ہے کہ تو مجھے انسان کے یا اس ظالم انسان کے ظلم سے چھڑا اور اس کے بعد میں بھی دوسروں کو تنگ کروں گا، یہ نہیں ہے، میں پھر بدلہ لوں گا، نہیں ہے۔ میرے پیچھے بولیے گا، تاکہ تیرے قوانین پر، تیرے کلام پر عمل کر سکوں، تاکہ تیری بشارت دے سکوں۔ آمین۔ اگر خدا ہمیں ابلیس کی قید سے چھڑاتا ہے تو اے خداوند میں تیری بشارت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں گراسینیوں کے علاقے کا وہ شخص جو بدرو گرفتہ تھا، جس میں لشکر تھا، جب اس کو خدا نے ابلیس کے ظلم سے، ابلیس کی قید سے چھڑایا تو اس کی خواہش کیا تھی؟ بتائیے گا۔ وہ کہتا ہے خداوند میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور عالم کہتے ہیں وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ابلیس پھر نہ مجھ پہ قبضہ کر لے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ خداوند کی حضوری میں رہ کے خداوند سے برکات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اچھے خیالات ہیں دونوں، ان میں وزن ہے، لیکن خداوند کیا چاہتا تھا؟ جا کے گواہی دے، بشارت کر۔ اور یہاں زبور نویس بھی یہی لکھتا ہے کہ مجھے تو ظالم انسان سے بچا تاکہ میں تیری بشارت کر سکوں۔ اگر آپ کو خداوند نے آزادی دی ہے اس دیس میں، شخصی آزادی ہے، تو اس آزادی کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اس آزادی کو کیسے استعمال کریں گے؟ بشارت کریں، گواہی دیں، جبرن نہیں، خوشی سے، محبت سے اپنے تجربات بیان کریں، بتائیں بدرو گرفتہ انسان کی طرح کہ خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اپنی زندگی کا آغاز صفر سے شروع کیا تھا اور خداوند مجھے بہت آگے لے آیا، اور خداوند مجھے اس سے آگے لے جانا چاہتا ہے، اور خداوند ان خاندانوں کو، ان افراد کو چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا فضل عطا کرا ہے۔ عزیزو، اس سے اگلی آیت ہے 135 میں آیت،
खुदावंद की खिदमत में ज़बूर नवीस लिखता है, आए खुदावंद अपना चेहरा अपने बंदा पर जलवा गर फरमा और मुझे अपने आइन सिखा। चेहरा जलवागर फरमा का मतलब है, आए खुदावंद अपनी कुदरत मुझे दिखा, अपनी कुव्वत मुझे दिखा, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि देखो मैं दुआ मांग रहा था, मैं बोर हो गया था, मैं थक गया था, मेरे आंसू खुश्क हो गए थे, खुदावंद ने मेरी दुआ नहीं सुनी, तो मैं बता सकूं कि देखो खुदावंद ने मेरी दुआ का जवाब दिया, उसकी कुदरत कैसी है। दिखा खुदावंद अपनी कुदरत। दाऊद अपनी दुआओं में कहता रहा, क्या है खुदावंद दुश्मनों ने मुझे घेर रखा है, अपने नाम की खातिर, अपनी सदाकत की खातिर मुझे बचा ले, अपने नाम की खातिर। मूसा नबी भी ये कहता रहा है और खुदावंद के बहुत सारे खादमीन ये कहते रहे हैं। हमारी ख्वाहिश खुदावंद के पाक कलाम को सीखने में, ज़्यादा वक्त गुजारने में रहनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश दुनियावी चीज़ों के लिए ना ज़्यादा हो, वो तो खुदावंद दे ही देगा, लेकिन ये अजीज़ों अच्छी बात नहीं है कि खुदावंद का कलाम भी हम सुने, सीखें भी और दिलों में कुदूरत भी हो, नफ़रत भी हो। फिर कलाम सुनाने में मज़ा नहीं आएगा, कलाम पर अमल करने में भी मज़ा नहीं आएगा, बल्कि अमल ही नहीं होगा। फिर दिलों को साफ़ करके खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरे वसीले अपनी कुदरत का इजहार कर। और उससे अगली आयत है, मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं, इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। यानी आंसू क्यों जारी है, उसका जवाब भी इसी आयत में ज़बूर नवीस ने दे दिया है। आंखों में आंसू क्यों आते हैं, और यहाँ तो लिखा है आंसू पानी के चश्मों की तरह जारी हैं। इतने आंसू हैं, चश्मों की तरह हैं, यानी शदीद दुख का इजहार है। ये महावरतन कहा गया ना, पानी के चश्मे, यानी बहुत आंसू, शदीद दुख और गम का एक ड्रामाई इजहार है। और क्यों है ये? ज़बूर नवीस के साथ क्या कोई नाइंसाफ़ी हुई है? क्या ज़्यादती हुई है उसके साथ? क्यों आंसू हैं? साफ लिखता है, इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को, तेरे कलाम को नहीं मानते। मैं रोज़ प्रचार करता हूँ पर वो नहीं सुनते। हज़रत नूह प्रचार करता रहा, लोग सुनना नहीं चाहते थे। बेशुमार अंबिया इकराम आए और खुदा का कलाम सुनाते रहे और लोगों ने ना सुना। दाऊद नबी भी शिकवा करता है और शिकवे में उसके आंसू हैं, और लोग तेरे कलाम को सुनना नहीं चाहते। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हम बड़ी बड़ी कन्वेंशंस करते हैं अजीज़ों, बड़े बड़े प्रोग्राम तरतीब देते हैं, हज़ारों लाखों खर्च करते हैं, और कलाम सुनने के वक्त हमें कहा जाता है बस 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। क्यों? और लोग सोना शुरू हो गए उन्होंने। तो भाई पहले टाइम दे देते। खुद नुमाई वाले गीत, और जब पंडाल भर जाता है फिर कहते हैं हुण मैनू मौका दो। पादरी साहबान की कोशिश होती है कि लोगों के आने से पहले पहले उनको मौका दें, ताकि जब पंडाल भर जाए तो कलाम सुनने का मौका उस मुबल्लग को दिया जाए जिसको बुलाया गया है। लेकिन जिन लोगों को कलाम सुनने से थोड़ी देर पहले मौका ना दिया जाए, वो नाराज़ हो जाते हैं, कहते सानू उदों मौका दिता है जो लोग थोड़े से। भी आपने अपना जो गीत पेश करना है, जो दुआ मांगनी है, उसको तो खुदावंद ने सुनना है ना। लोग देखें ना देखें, लोग तारीफ़ करें ना करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दुनियादार लोग तो पल में बादशाह की तारीफ़ करते हैं और अगले ही पल में बादशाह को गालियाँ देते हैं। लोगों को कैसे खुश करोगे जी, वो मेरा गीत सुन लो। और वो जो लाखों रुपए खर्च करते हैं पंडाल सजाने के लिए, लोगों को लेकर आने के लिए, उसमें कलाम सुनने में थोड़ा वक्त, और वो भी नींद का शिकार। लोगों को नींद आ जाती है, जल्दी ख़त्म कर दें। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों,
یہ خدا کے کلام کی تکفیر ہے، عزت نہیں ہے۔ نبی کہتا ہے کہ لوگ کلام کو مانتے نہیں، تو اس کا مطلب ہے خدا کی تکفیر کرتے ہیں۔ جب ہم ماں باپ کا حکم نہیں مانتے تو ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اس سے مراد ہے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں، توہین ماں باپ۔ جو خدا کا حکم نہیں مانتے وہ توہین خدا ہے، اور توہین خدا کی کوئی سزا نہیں ہے اس ملک میں۔ توہین انسان کی سزا ضرور ہے اس میں، حد کی عزت ہے اس میں، بلکہ توہین ماں باپ کی بھی سزا تقریباً کوئی نہیں ہے۔ جو مرضی ماں باپ کی بےزتی کر کے بھاگ جائے، گھر سے نکال دے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک دنیا میں قوانین بنے ہیں، اس دیش میں بھی کچھ بنائے جا رہے ہیں آج کل، اور نبی کہتا ہے کہ مجھے اس لیے رونا آتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو کے چشمے اس لیے بہتے ہیں کہ اے خدا تیری مخلوق تیری بات سننا نہیں چاہتی، تیرا کلام سننا نہیں چاہتی۔ نچوڑ کیا ہے آج کے زندگی بخش کلام کا؟ کلام مقدس کے ایک بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں، بیٹھے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اس خادم سے کہ بزرگ خادم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آنسوں کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، اس دنیا میں محبت موجود ہوئی ہے اور کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس دنیا میں محبت موجود ہوئی ہے اور کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں اس دنیا میں خداوند آیا ہے اور کوئی اس سے پیار نہیں کرتا۔ اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے یونا کی انجیل میں؟ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا ہے۔ عزیزوں، محبت تو ہمارے درمیان ہے۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ میں جتنا مرضی فخر کر لوں، میں 5 زبانیں بولتا ہوں، میرے پاس 5 ڈگریاں ہیں بڑی بڑی، میرے ساتھ اتنے صاحب ہیں کمپیوٹر میں بھی اور کمپیوٹر سے باہر بھی، میری تنظیم بہت بڑی ہے، میرے پیچھے بڑے لوگ ہیں۔ اگر میں محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی نہیں۔ اور عزیزو، اس کے برعکس ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اس دنیا میں اتنے منافق لوگ ہیں، ابلیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یسوع مسیح کی محبت بانٹنے والوں کو بھی بہت ذلیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نکالو اس کی محبت کو، ابلیس ان کو تنگ کرتا ہے۔ توبہ، وہ محبت جو خداوند ہمیں عطا کرتا ہے اس کا دامن نہ چھوڑیے گا، وہ محبت غالب آ جاتی ہے۔ خداوند کی محبت ابلیسی لوگوں پر بھی غالب آ جاتی ہے اور ان کی ساری شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آئے ہم خداوند کے اس زندگی بخش کلام پر غور کریں، شکر گزاری کی دعا مانگیں